بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر روم کا سفیر جب ہدیہ طائف لے کر مدینہ پہنچا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ اہل مدینہ نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے، البتہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا محل تو ان کی پاک روح ہے، جو اللہ کے تعلق خاص اور تجلیات قرب سے منور ہو رہی ہے، جس نے انہیں سارے جہاں کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا۔ لوگوں نے کہا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے قبرستان میں ملیں گے۔ قبرستان جا کر قاصد روم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قمیض اتارے ہوئے، صرف تہبند پہنے ہوئے زمین پر سو رہے ہیں، نہ تخت، نہ تاج، نہ فوج و لشکر اور نہ ہی حفاظتی دستہ، مگر ان کے چہرہ پر نظر پڑتے ہی قاصد روم رعب و حیرت سے کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور مدینہ تک بڑے بڑے سلطانوں کا ہم نشیں رہا ہوں، بادشاہوں سے مجھے کبھی خوف نہ محسوس ہوا، لیکن اس ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے شخص کی ہیبت تو میرے ہوش اڑا رہی ہے۔ یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی فوجی پہرا کے زمین پر اکیلا سویا ہوا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ اس کی ہیبت سے میرا پورا جسم کانپ رہا ہے اور ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر مجھے 7 جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزہ کا تحمل نہ کر سکیں اور سب کانپنے لگیں۔ پھر وہ قاصد دل میں کہنے لگا، یہ روب اس پھٹے پرانے لباس والے شخص کا نہیں ہے، دراصل یہ اللہ کا روب ہے، کیونکہ اس پیوند زدہ لباس والے بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب اور میت خاصہ سے مشرف ہے، پس یہ اسی میت الہی کا روب و جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرہ سے نمایاں ہو رہا ہے۔ پھر یہ قاصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرف با اسلام ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی دیکھے گا اس پر ہیبت اور اس مرد حق کی غالب ہوگی۔